یا مہدی مددی. شیعت کو سمجھیے. ہم کون ہیں؟ ہم محب ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم چاہنے والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم فالوورز ہیں، ان کے فالوورز ہونے کی کوشش کرنے والے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اے میرے مولا، اتنی غذا تھی، تو نے جو کی روٹی ہی کیوں کھائی؟ اتنی غذا تھی. شاید علی کا جواب آئے کہ میں نے اس کی محبت میں حلال بھی ترک کر دیا، تم میری محبت میں حرام چھوڑ دو. علی نے اس کی محبت میں حلال بھی ترک کر دیا. اب اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو حرام ہمیں چھوڑنا ہوگا. بھائی صاحب، جنت بہت آسان بھی ہے اگر وہ بانٹ رہا ہو، بڑی مشکل ہے اگر ہمیں اور آپ کو جانا ہو. میں نے اپنی بات ان دو جملوں میں کہہ دی. بے شک بڑی مشکل ہے. اگر وہ بانٹ رہا ہو تو بھیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، مالک ہے. مگر مالک ایسا ہے جو اصول پہ چلنے والا ہے. یاد رکھیے، مالک ایسا ہے جو اصول پہ چلنے والا ہے. اصول پہ چلے گا وہ. اصول کی بات ہے. علی کی پوری زندگی مطلب اسلام کا اصول، علی کی پوری زندگی مطلب اسلام کا قانون. اللہ اکبر. اب آپ کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا حساب رکھنا ہوگا. حساب کتنی رات سوئے اور کیا حاصل کیا، کتنے دن جاگے اور کیا پایا، کیا دے کے آئے اور کیا لے کے آئے. اگر اتنا حساب بھی آپ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب آپ کے لیے زندگی زندگی نہیں ہے. اور جن کے لیے زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کے لیے مولا کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے بات کو. آپ کو اپنے اصولوں میں خود پہ فوکس کرنا ہوگا. خود پہ. میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، انہیں چشمہ چاہیے. چشمہ آنکھوں کی روشنی نہیں بڑھاتا، ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے. سمجھیے گا آپ میری بات کو. اس پہ جو پریشر پڑتا ہے اس پریشر کو روکنے میں مدد کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی آرٹیفیشیل چیز آپ نے باہر سے استعمال کی اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے آپ اپنی لائف سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ کے جسم کی ایک لائف ہے ویسے ہی آپ کی روح کی بھی ایک لائف ہے، ویسے ہی آپ کے نفس کی بھی ایک لائف ہے، ویسے ہی آپ کے قبر اور آخرت اور برزخ کی بھی ایک لائف ہے. جیسے ہر چیز. اب سوچئے نا، میں اس سے زیادہ اپنے جوانوں کو اور کوئی اگزامپل نہیں دے سکتا کہ جب کسی وہ فوٹو کی جو ریل آتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ نگیٹو. نگیٹو سے تصویر بنانے والا جب اس کمرے میں کسی کا خلل برداشت نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں تصویر سے تصویر نکال رہا ہو وہاں بس وہ رہے اور کوئی نہ رہے، اور اس کا اندھیرا رہے جو کہ اسے ساتھ دے رہا ہے، تو سوچے اگر آپ کو اپنی آخرت کی زندگی بنانا ہے تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا اللہ سب سے بڑا ہے یا پھر اللہ بڑا نہیں ہے. یہ آپ کو خود طے کرنا ہے. یہ آپ کو خود طے کرنا ہے کہ آپ کا اپنا اللہ کہاں ہے، آپ نے اپنے اللہ کو کہاں رکھا ہے. یہ آپ کا اپنا سوال ہے. اور یاد رکھیے گا، یقین جانیے گا، اگر خدا کے راستے میں آپ نے
ایک قدم اٹھایا تو خدا کس قدر آپ سے قریب آتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مگر اگر آپ کو خدا کے لیے جینا ہو تو اس کے لیے نیت کافی ہے. ایک جوان ہے مسجد جمکران میں بیٹھا دعا کر رہا ہے. واپس ایک عالم نے دیکھ لیا, پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا مر جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں مرنا چاہ رہا ہے؟ کہا اچھی خاصی نیکی کرتا ہوں, سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, لیکن پھر برائی ہو جاتی ہے. برائی ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی اگر جی کے یہ برائی کرنی ہے تو اس سے اچھا ہے مر جاؤں. تو عالم دین زیرک تھے, عالم دین باعقل تھے, عالم دین سمجھتے تھے چیزوں کو. انہوں نے کہا ایک بات بتا, اگر میں تجھے ایک مرغی دوں کیا کرے گا؟ کہا پالوں گا. کہا پھر کیا کرے گا؟ کہا جس دن موڈ ہوا اس دن ذبح کر کے کھا جاؤں گا. کہا اگر ذبح کرتے وقت مرغی نے تجھ سے کہا کہ کچھ دن اور چھوڑ دے پھر کیا کرے گا؟ کہا چھوڑ دوں گا. اور پھر کیا کرے گا؟ کہا پھر جب موڈ ہوگا تو ذبح کر دوں گا, کھا جاؤں گا, میں مرغی ہے اور کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب بمبئی والوں کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کھا جاؤں گا, جب موڈ ہوگا تب کھا جاؤں گا. اچھا تو عالم نے پلٹ کے کہا تجھے پتا چلے کہ یہ مرغی اب سونے کا انڈا دینے والی ہے تب کیا کرے گا؟ تب بھی تو ذبح دے دے گا, ذبح کر دے گا. ان کا نہیں, تب تو اسے بچاؤں گا, اس کی حفاظت کا سوچوں گا, یہ سوچوں گا کوئی اس پہ حملہ نہ کر دے, کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. کہا اچھا اس کا مطلب وہ تجھے جب فائدہ دینے لگے گی تو اسے مارے گا نہیں؟ کہا نہیں بالکل نہیں ماروں گا. کہا ایٹ لیسٹ جب تک مجھے یقین ہے کہ یہ انڈا دیتی رہے گی نہیں ماروں گا. کہا بس اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا خدا ہمیشہ تجھ سے راضی رہے تو اس کی مشیت کے کاموں میں شامل ہو جائے. وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, تو بھی غریبوں کی مدد کر. وہ بھوکوں تک کھانا پہنچاتا ہے, تو بھی بھوکوں تک کھانا پہنچا. وہ مریض کو شفا دیتا ہے, تو مریض کو دوا دے. وہ غریبوں کی, محتاجوں کی, تنگ دستوں کی مدد کرتا ہے, تو بھی اپنے غریبوں کی, مجبوروں کی, تنگ دستوں کی مدد کر. جب تو اس کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے گا تو وہ تجھے مارے گا نہیں اور نہ مرنے دے گا. تجھے اس وقت بلائے گا جب وہ تجھ سے راضی ہو جائے. درود پڑھیں محمد وہ سونے